أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله عوس الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الحلائق بقدرته والصلاة والسلام على أول العدد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين الذين لا يقاس بهم من خلق أحد. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا ہے بارگاہ خالق کائنات میں کہ خالق حقیقی آپ تمام مومنین و مومنات کا اس پاک مجلس میں آنا اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں سیرت محمد و آل محمد علیہ السلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح ہمارا پروردگار چاہتا ہے ویسا عبد خدا بن کے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص ان مجالس کے اہتمام کے لیے جن جن مومنین نے اور مومنات نے جس حوالے سے بھی خدمت فرمائی ہے پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، کہ جو بھی دینی و دنیاوی مشکلات ہیں ان کو آسان فرما اور ہم سب کو ہر مشکل میں مشکل کشا کا سہارا نصیب فرما. خالق و مالک جتنے مومنین و مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما. اور بالخصوص پروردگار جو بیمار ہیں اور بالخصوص اس کووڈ کی وجہ سے بیمار ہیں پروردگار ان تمام کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما اور اس وائرس سے پوری انسانیت کو محفوظ فرما. خالق و مالک ہم سب کو محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے باعث مسرت بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. سارے صاحبان اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے اور اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے باوعظ بلند صلوات. خالق دو جہاں
یہاں کی بے مثل و بے مثال کتاب سے سورہ مبارکہ انبیاء کی ایک آیہ مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے حوالے سے کل چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آج بھی اسی موضوع کو تھوڑا سا آگے لے کے چلنا چاہوں گا۔ جتنا وقت نے ساتھ دیا اتنی گزارشات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت سورہ مبارکہ انبیاء کی اس آیت نمبر 73 میں ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے کچھ ایسے امام بھی بنائے ہیں کہ جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر کے تحت، یعنی جو ہم انہیں امر کرتے ہیں اسی کے مطابق وہ آگے مخلوق کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ نہ وہ تلوار کے ذریعے سے متوجہ کرتے ہیں، نہ وہ نیزے کے ذریعے سے متوجہ کرتے ہیں، نہ کسی کو کوڑے مار کے متوجہ کرتے ہیں۔ یہ ایسے اللہ کے بنائے امام ہیں کہ جنہیں مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ کردار پیش کرتے ہیں اور مخلوق خدا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی انہیں کسی کو سختی کے ساتھ، کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اسے اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ ان آئمہ کے جن کو وارث قرار دیا ہے اور جن کے نائبین ہم نے یہ آئمہ بنائے ہیں، انہیں بھی ہم نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ لہذا وہ رسول کو بھی اللہ حکم یہ دے رہا ہے کہ تو نے بھی اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے تو تو نے حکمت کے ساتھ بلانا ہے، واضح حسنہ کے ساتھ بلانا ہے۔ یعنی یہ کردار جو رسول اکرم کا کردار ہے، یہ 100% وہی کردار ان آئمہ کے بھی ہونا چاہیے جو اس نبی کے بعد اس کے نائب بن رہے ہیں۔ لہذا وہاں پہ کسی قسم کا کردار میں کوئی تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ آگے خالق فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں۔ جب ہم وحی کرتے ہیں تو وہ اسی وحی کے تابع عمل خیر کرتے ہیں، وہ عمل خیر کرتے ہیں۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ ہمارے تازہ ترین عبادت گزار بندے نہیں ہیں، وہ ہمارے پرانے عبادت گزار بندے ہیں۔ یعنی ان کے لیے ہمیں کسی سے رائے لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے مشورے کے محتاج نہیں ہے۔ وہ ایسے عبادت گزار بندے ہیں کہ یہ سارے عبادت کرنے والے ان کی عبادت کو فالو کر کے اپنے آپ کو عبادت گزار کہلوا رہے ہیں۔ اس لیے کہ خالق کائنات میں تو اپنی کتاب لا ریب میں صرف اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کہا ہے۔ اب کون سی نماز ٹھیک ہوگی، کون سی غلط ہوگی، کن کے کہنے پہ زکوٰۃ دی جائے تو قبول ہے، کن کے کہنے پہ زکوٰۃ دی جائے تو وہ ناقبول ہے۔ لہذا یہ ساری چیزیں ایک ایک لفظ پہ گفتگو ہو سکتی ہے، میں اندر نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اللہ نے جنہیں امام بنایا ہے وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اور قرآن کی آیات کو دیکھتے ہیں تو ان میں اللہ نے کچھ اور آئمہ کا بھی تذکرہ کیا ہے جو یدعون الی النار، یہ آئمہ ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، وہ آئمہ آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور قیامت کے دن کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ موضوع اور طرف نہ چلا جائے، یہ امام وہ ہے کہ جنہیں اللہ نے خود امام بنا کے بھیجا ہے۔ یہ یہاں پہ الیکشن کی وجہ سے
سلیکشن کی وجہ سے، ووٹس کی وجہ سے، چناؤ کی وجہ سے، کمیٹی کی وجہ سے امام نہیں بنے، انہیں اللہ نے امام بنایا ہے۔ لہذا اگر کوئی بندہ امامت کا دعویٰ کرتا نظر آتا ہے تو اللہ نے ایک معیار جو یہاں پہ دیا ہے، اسی کے ذریعے سے بات کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی بھی امامت کا دعویٰ کرتا ہے کہ جسے اللہ نے نہیں بنایا، وہ کہتا ہے کہ میں امام ہوں، اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج اسی قرآن میں موجود ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں وہ جو امام ہم نے بنائے ہیں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ اگر اب کوئی انسان کہتا ہے کہ میں امام ہوں اور میں بھی امام بن کے آیا ہوں، اسے چاہیے کہ وہ نماز بھی پڑھے، زکوٰۃ بھی دے، نماز بھی پڑھے، زکوٰۃ بھی دے۔ جب اس سے کہا جائے نا کہ نماز بھی پڑھو، زکوٰۃ بھی دو، تو وہ یہی کہے گا مولانا ایک وقت پہ ایک کام کر سکتے ہیں، ایک وقت پہ ایک ہی کام ہو سکتا ہے، یا ہم نماز قائم کریں گے یا زکوٰۃ دیں گے۔ یہی تو فرق ہے دنیا کے بنائے ہوئوں میں، یہی تو فرق ہے ان میں جنہیں دنیا نے چنا ہے کہ وہ یا نماز پڑھ سکتے ہیں یا زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن جنہیں اللہ نے امام بنایا ہے وہ نماز بھی پڑھتے رہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہے۔ عزم تو کیجئے، راستہ مل جائے گا، سلسلے سے سلسلہ مل جائے گا، بس مرتضیٰ سے مصطفیٰ تک آئیے، دو قدم چلیے، خدا مل جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آواز بلند صاحب، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو امام ہم نے بنائے ہیں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ آج تھوڑا سا آگے چلتے ہیں جہاں تک ممکن ہو سکا۔ امامت کی جو ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے وہ مختلف ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے، ہمارے مکتبہ فکر نے بھی بیان کی ہے، اہل سنت برادران نے بھی بیان کی ہے۔ میں ایک مکس سی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ شاید اس پہ چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ امامت کے بارے میں فرمایا یہ جاتا ہے کہ امامت ہے کیا؟ امامت کی وہ ذمہ داری جو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، اختیارات کے حوالے سے بھی عرض کیا تھا۔ فرماتے ہیں الامامت ہی ریاست العامہ۔ امامت کہتے کسے ہے کہ جو ریاست عامہ کا ایک عہدہ ہے، اور عہدہ بندے نہیں یہ دیتے۔ میں آگے جب پوری ڈیفینیشن آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ ساری باتیں اپنی اپنی جگہ پہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گی۔ کیا ہے کہ جو ریاست عامہ کا اختیار اسے دیا جاتا ہے، اللہ نے جتنا دیا ہوا ہے وہ اس ریاست عامہ پہ استعمال کرتا ہے۔ کہاں کہاں پہ؟ فی امور الدین والدنیا۔ وہ ریاست عامہ میں رہنے والے ہر ایک کے لیے اس کے دینی امور کو بھی جانتا ہوتا ہے، اس کے دنیاوی امور کو بھی جانتا ہوتا ہے۔ جب یوں کیوں نہ کہوں تاکہ آپ تھوڑی سی دعا فرمائیں اور ہم بات کو آگے لے کے جا سکیں۔ یعنی جو بھی اس کی ریاست میں کائنات میں رہنے والے ہیں، ان تمام کے تمام مذہبی امور کا حل بھی جانتا ہو، جو دنیاوی معاملات ہیں ان کے حل کو جانتا ہو۔ بلکہ یوں کیوں نہ کہوں کہ امام فقط کہہ ہی اسے سکتے ہیں کہ جو مخلوق کے دین کے معاملے میں بھی مشکل کشا ہو، دنیا کے معاملے میں بھی مشکل کشا ہو۔ كل قرآن حق دائما نارے حیدری۔ یعنی امور دنیا میں بھی مشکل کشا ہو، امور دنیاوی میں بھی مشکل کشا ہو۔ اب پھر آگے کیا فرمایا؟ وَبِالْاِتِّصَالِ بِالْإِصَالَةِ
فی اموری، اور پھر آگے جا کے جو فرمایا وہ فرمایا وَبِالْإِزَالَةِ فی دار التکلیف، اور اس کائنات میں رہنے والے ہر مکلف کی تکلیف سے بھی پوری طرح سے واقف ہو، امور دینیا کو بھی جانتا ہو، امور دنیاوی کو بھی جانتا ہو، اور اس کائنات میں رہنے والے ہر مکلف کی تکلیف کو بھی جاننے والا ہو۔ یہ مکلف سے کیا مراد آپ لیں گے؟ پریشان ہو گئے آپ تھوڑے سے، یہ کیا مراد لیں گے آپ؟ کائنات میں کیا فقط ہم ہی رہ رہے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یعنی یہ جو ہم مسلمان غیر مسلم یہی جو مخلوق رہ رہی ہے یہی ہے فقط کائنات میں؟ کائنات میں چرند بھی ہے، کائنات میں پرند بھی ہے، کائنات میں حیوانات بھی ہیں، کائنات میں نباتات بھی ہے، کائنات میں انسان بھی ہے، کائنات میں جن بھی ہے، کائنات میں فرشتہ بھی ہے۔ امام کہتے ہی اسے ہے کہ جو چرند کو بھی جانتا ہو، جو پرند کو بھی جانتا ہو، جو حیوانات کو بھی جانتا ہو، جو نباتات کو بھی جانتا ہو، جو جمادات کو بھی جانتا ہو، جو انسانوں کو بھی جانتا ہو، جو جنوں کو بھی جانتا ہو، جو ملائکہ کو بھی جانتا ہو، اسے کہتے ہیں امام، اسے کہتے ہیں امام۔ کیا مطلب؟ کہ امام وہی ہو سکتا ہے جنہیں پرندوں کی بولی بھی آتی ہو، جنہیں پرندوں کی بولی بھی آتی ہو، جنہیں حیوانات کی بولی بھی آتی ہو، جنہیں نباتات و جمادات کی بھی سمجھ ہو۔ اگر سمجھ نہ ہو تو پیغمبر کے لیے درخت اپنی جگہ چھوڑتا نظر نہ آئے۔ اگر نہیں جانتا معصوم کو تو پھر تو وہ کبھی نہ آئے۔ اگر پیغمبر ہتھیلی پہ پتھر رکھے تو وہ کلمہ پڑھ کے بتاتا ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے ایسے ہوتے ہیں، دنیا کے بنائے ہوئے وہ ہوتے ہیں کہ جب پوچھا جائے تو کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم پہلے پوچھ لیں پھر بتائیں گے۔ نباتات جمادات سب کو جانتا ہو، حتیٰ کہ فقط ان کی تکلیفوں کو نہ جانتا ہو۔ اتنی زیادہ باتیں میرے ذہن میں چل رہی ہیں کہ اگر ساری رات فقط انہی پہ بات ہوتی رہے تو آپ پرلطف ہوتے رہیں گے، لیکن وقت کا جو تقاضا ہے، جو مجھے وقت دیا گیا ہے اسی کے اندر رہنا ہے۔ پرندوں کی بولی جانتا ہو، نباتات کو سمجھے، جمادات کو سمجھے، حیوانات کو سمجھے، اور پھر فقط یہ نہ سمجھے، وہ بھی سمجھتے ہوں کہ یہ کون ہے۔ فقط یہ نہ سمجھے، انہیں بھی اس بات کی معرفت ہو۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا صرف ہمیں معرفت ہے، ہر ایک اللہ کی مخلوق معرفت امام رکھتی ہے، اور امامت کی معرفت رکھنے کی وجہ سے کسی کا مرتبہ بلند ہے، کسی کا کم تر ہے۔ معرفت معصوم کی وجہ سے کسی پتھر کو چوما جاتا ہے، کسی کو پھینکا جاتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک لفظ پہ ساروں پتھر مکہ میں، بسم اللہ، ساروں پتھر مکہ میں، وہ چھپے نہیں کوئی غاروں میں۔ تم تین کو پتھر مارتے ہو لاکھوں اور ہزاروں میں، ایک پتھر کالے رنگ کا ہے، تم جس کو بوسے دیتے ہو، پھر اسی منہ سے تم کہتے ہو کہ کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ یعنی وہ ہر ایک کی بولی کو جانتا ہو، اور اللہ نے مخلوقات جو پیدا کی ہیں انہیں بھی ان کی معرفت ہے۔ ہر مخلوق میں جو درجات ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ جس نے سب سے پہلے مان لیا مرتبہ بلند ہو گیا، جس نے دیر کی
اس کا مرتبہ کم ہو گیا. چلے اور آگے چلتے ہیں. وہ حیوانات کی مشکلات کو بھی جانتا ہو, حیوانات کی بولیوں کو بھی جانتا ہو, ملائکہ کی بولیوں کو بھی جانتا ہو, ملائکہ کی پریشانیوں کا حال بھی رکھتا ہو. اگر حیوانات کی بولیوں کو نہ جانتے ہوتے اور حیوان معرفت امام نہ رکھتا ہوتا تو کبھی قالین سے نکل کے نہ آتا. یعنی قالین سے شیر نے نکل کے بتلایا کہ امام کی آواز پہ چونچرا نہیں کی جاتی, جب امام پکارے تو لبیک کہا جاتا ہے. امام کی بات پہ سوچا نہیں جاتا کہ امام اب کرنا ہے نہیں کرنا ہے. اگر حیوان کو حکم دے تو حیوان نکل کے آتا ہے, اور امام کہتے ہی اسے ہیں. لوگوں کو شک پڑ جاتا ہے یہ امام کو اللہ نے جو اختیار, اور امام اپنے اختیارات سے باہر کوئی کام کرتا ہی نہیں, اس لیے کہ اگر اختیارات سے باہر چلا جاتا تو کبھی اللہ یہ نہ کہتا کہ فما تشاءون الا ان یشاء اللہ, سے تو چاہتے ہی وہ ہے جو میں خود خدا چاہتا ہوں. ان کا کرائٹیریا بھی اللہ نے بتایا, حدود اربع جو ہے وہ بھی اللہ نے بتایا ہے کہ یہ کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جو اللہ کی رضا کی مخالفت میں جاتا ہو. چلی حیوان نے امام کے حکم پر لبیک کہہ کے بتایا کہ امام کی آواز پہ لبیک کہا جاتا ہے, سوچا نہیں جاتا. اور اللہ نے امام کے اختیار کو واضح کرنے کے لیے ملک کو امام کے پنجے سے مس ہونے کے بعد شفا عطا کر کے بتایا کہ ان کے صدقے میں اللہ شفائے ملائکہ کو بھی بانٹ دیتا ہے. اتنا بڑا طبیب ہے, زہرا کا لاڈلا پطرس میرے حسین کا پہلا مریض. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى نار حیدری. یعنی وہ ہر ایک کی تکلیف سے واقف ہو, ہر ایک کی مشکل کشائی کر سکتا ہو, محتاج نہ ہو. یعنی کسی سے مشورے کا اللہ نے تو اختیار دے رکھا ہے, اللہ کے کسی حکم سے تو وہ تجاوز کرتا ہی نہیں, لیکن جو اختیار دے رکھے ہیں ان اختیارات میں اللہ نے اتنا علم دے رکھا ہے کہ وہ ہر ایک کی بولی کو جانتا ہے, ہر ایک کی تکلیف کو جانتا ہے, ہر ایک کی مشکل کشائی کر سکتا ہے. میں آپ کی توجہ کے لیے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. امام چونکہ امام علی زین العابدین علیہ السلام کی کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ امام کی حیات طیبہ کے حوالے سے ایک تو ایسا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یعنی امام وہی ہو سکتا ہے جو مخلوق کی ہر تکلیف سے واقف ہو, انسان سے لے کر اللہ نے جو جو کچھ خلق فرمایا ہے اس کی تکلیف کا حل رکھتا ہو, اس کی مشکل کشائی کر سکتا ہو. روایت بیان کرنے والے ہیں حضرت ابو حمزہ صومالی. پڑھتے ہیں نا دعا بھی آپ جو پڑھتے ہیں نا, یہ ہم جب مفاتیح الجنان میں دعا بھی ہے ان کی, وہ روایت کر رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ چلتے ہوئے امام علی زین العابدین علیہ السلام کے دروازے پہ پہنچا. میں موضوع سے ہٹا نہیں, میری جتنی باتیں ہوں گی اسی موضوع کے اندر ہوں گی انشاءاللہ. کہتے جب جا کے میں نے دستک دی
وہ دروازہ معصوم نے خود ہی کھولا. جب کھولا تو امام سامنے تھے. میں نے سلام عرض کیا. سلام عرض کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ میں ایک طرف کھڑا ہو گیا. امام علی زین العابدین صحن خانہ میں کھڑے ہو کے کسی سے باتیں کر رہے تھے. امام کی عظمت اپنے ذہن میں رکھیے گا. امام علی زین العابدین، ہم نے تو ہمارے ہاں تو بڑی عجیب سی کیفیت پیدا کر دی گئی ہے نا کہ امام کی زندگی کو سوائے رونے کے اور کسی جگہ پہ لے کے نہیں جایا جاتا. رونا اس میں کوئی شک نہیں کہ امام پانی آتا تھا روتے تھے، کھانا آتا تھا روتے تھے، بازار جاتے تھے روتے تھے، ہر لمحے پہ روتے ہیں. رونا اپنی جگہ پہ تھا، امور امامت کو نبھانا اپنی جگہ پہ تھا. جو کار امامت ہے اسے نہیں فراموش کیا. اور آپ سیرت کو پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ امام علی زین العابدین کی سیرت ہے کیا. کس انداز سے 34-35 سال امام نے گزارے ہیں، اس میں ایسے ایسے سبق ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں. یہ ابو حمزہ صومالی کہہ رہے ہیں یہ بعد از واقعہ کربلا ہے. یہ واقعہ بعد از واقعہ کربلا ہے. اور مجھے وقت بچا میرے پاس، میں اور بھی جو باتیں عرض کروں گا یہ ساری باتیں بعد از واقعہ کربلا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ امام باتیں کر رہے ہیں. میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، بندہ کوئی نظر نہیں آیا. مجھ سے رہا نہ گیا. میں آگے بڑھا. آگے بڑھ کے میں نے عرض کیا مولا آپ کسی سے بات کر رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں ہاں بات کر رہا ہوں. مولا کوئی بندہ تو نظر نہیں آ رہا. مولا فرماتے ہیں میں پھر بھی بات کر رہا ہوں. مولا کیس سے امام اشارہ کر کے فرماتے ہیں وہ دیوار پہ دیکھ. توجہ چاہوں میں آپ صاحبان، دیوار پہ دیکھ. ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں جیسے ہی میں نے دیوار پہ دیکھا تو چند چڑیاں بیٹھی تھی، ادھر وہ چہچہا رہی تھی. چند چڑیاں بیٹھی تھی، ادھر وہ بول رہی تھی، ادھر امام کلام کر رہے تھے. میں نے کہا مولا وہ تو فقط چڑیاں ہے. مولا فرماتے تیری نظر میں فقط چڑیاں ہے، اس لیے کہ تیری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. میں ہوں وقت کا امام، میں جانتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. ابو حمزہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا مولا بتلا دے کیا کہہ رہی ہے. مولا فرماتے ہیں یہ مجھ سے یہ تقاضا کر رہی ہے کہ اے مولا علی زین العابدین آپ ہیں وقت کے امام اور ہمیں بھوک لگی ہے، ہماری غذا کا اہتمام کرے. غور فرمایا ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گلا نہیں کرنا شروع کر دیتے. میں نے بڑے سارے بندے ایسے دیکھے ہیں جو کہتے ہیں غازی آج تو بات تیرے علم تھلے آنا ہی نہیں. کیوں جی میری دعا نہیں قبول ہوتی. پہلے یہ تو دیکھ اندر ذرا کہ تو اس قابل تھا کہ علم کے نیچے آتا، پھر تو دعا کرتا اور تیری دعا رد نہ ہوتی. اسی طرح کئی لوگ میں نے دیکھے وہ کہتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو دعا نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہیں دعا نہیں کرنی، جب مانگتے ہیں دعا اللہ کا ان سے قبول کر لیتا ہے. معظمہ جناب سیدہ کی خدمت میں ایک شخص نے یہ بتلایا کہ فلاں شخص ہے وہ دعا نہیں کرتا نماز کے بعد. میری معظمہ فرماتی ہے یہ فخر والی بات نہیں ہے کہ اگر کسی کی دعا قبول نہیں نہ ہوتی. ہم نے بڑے سارے ایسے بندے ہوتے ہیں جو اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں. میری ماؤں بہن بیٹیوں میں بھی، ہمارے بھائی بزرگوں میں بھی، وہ کہتے ہیں ہم دعا ہی نہیں کریں گے. محکمہ فرماتے ہیں جو کہہ رہا ہے نا میں دعا نہیں کروں گا اسے کہو کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اس لیے کہ وہ غور کرے کہ اس سے کون سا ایسا گناہ سرزد ہوا ہے کہ اللہ نے اس سے توبہ کی توفیق کی سند کر لی ہے. یہ فخر کی بات نہیں ہے. اگر کوئی یہ انسان سمجھتا ہے کہ ہم کہتے ہیں لو جی مجلس میں نہیں جائیں گے، لو جی ہم اس سال سواری پہ نہیں جائیں گے، یہ نہ جانا تیرے اندر کی کمزوری ہے. تجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے کہ انہوں نے تجھے قبول ہی نہیں کیا ہے.
ورنہ ہو نہیں سکتا کہ اس دروازے پہ انسان جائے اور خالی لوٹ آئے. یہ تو پرندوں کی غذا کا بھی اہتمام کرتے ہیں. یہ پرندوں کی غذا کا بھی اہتمام کرتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ ایسے نہیں شور مچا رہی، یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ مولا آپ وقت کے امام ہیں، آپ ہماری غذا کا اہتمام کریں. تو مولا آپ نے کیا نہیں؟ فرمایا کیا ہے لیکن ان کو دیا نہیں. جب تک بات آپ سمجھیں گے نہیں اس وقت تک میں کمپلیٹ نہیں کر سکوں گا. فرمایا آپ نے ان کو غذا دی نہیں، اہتمام کیا نہیں. مولا فرماتے کیا ہے، ان کو دیا نہیں. مولا وہ کیوں؟ مولا فرماتے ہیں میں نے ان کو ان کی زبان میں کہا ہے کہ غذا تمہاری کا اہتمام ہو چکا ہے لیکن ابھی تک تمہیں اس لیے نہیں ملے گی کہ تمہیں بھی ابو حمزہ شمالی کا انتظار کرنا پڑے گا. تمہیں ابو حمزہ شمالی کا انتظار کرنا پڑے گا. اب یہ پریشان ہو گیا. مولا وہ بھوکی تھی، انہوں نے غذا مانگی، آپ نے میرا انتظار کیوں کیا؟ توجہ چاہ رہا میں آپ صاحبان سے. مولا آپ نے میرا انتظار کیوں کیا؟ مولا فرماتے اگر تیرے آنے سے پہلے میں غذا دے دیتا ان کی غذا تو انہیں مل جاتی، لیکن مخلوق کو پتہ کیسے چلتا کہ امام کا اختیار کہاں تک ہے؟ میں غذا تو ان کو کھلا دیتا. ظاہر کی بات ہے انہوں نے سوال کیا، میں ان کو دے دیتا. میں نے انہیں خود کہا کہ تم انتظار کرو ابو حمزہ شمالی کا، جب وہ آئیں گے پھر تمہیں غذا ملے گی. فرمایا پھر میرے مولا فرماتا اس لیے تاکہ میں غذا دے دیتا ان کی بھوک ختم ہو جاتی. کائنات کو پتہ کیسے چلتا کہ آل محمد کے اختیارات کہاں پہ ہیں؟ یعنی امام نے ابو حمزہ شمالی کا انتظار کر کے اور اس کے آنے کے بعد پرندوں کو غذا دے کے یہ کائنات پہ واضح کر دیا کہ یاد رکھو دیتا خدا ہی ہے، دیتا رزق خدا ہی ہے، لیکن کبھی علی مرتضیٰ کے ہاتھ سے ملتا ہے، کبھی سید سجاد کے ہاتھ سے ملتا ہے. ایک مرتبہ محمد بلند صلوات تاکہ اختیارات تو لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. یہی امام ہے. اب اتنے زیادہ واقعات ہیں کہ اگر بیان کروں گا تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا. میں ایک دو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک مرتبہ پھر درود والے محمد والے محمد. ایک شخص تھا جو بلخ کا رہنے والا تھا. ہر سال وہ حج پہ آتا تھا اور حج کے بعد وہ سیدھا امام کے حضور آ کے حاضری دیتا تھا اور خالی ہاتھ نہیں آتا تھا. وہ بھی امام علی زین العابدین ہی کے دور کی بات ہے اس لیے کر رہا ہوں کہ امام کہاں تک اختیار رکھتے ہیں اللہ کے لیے ہوئے جو اختیارات ہیں. ایک سال جب یہ چلا حج کے لیے تو زوجہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا حج پہ. کہا اچھا حج پہ تو جا رہے ہو، یہ اتنا سامان کس لیے؟ کہا تمہیں پتا نہیں کہ وہاں پہ میرے آقا رہتے ہیں، میرے مولا رہتے ہیں اور میں ہر سال یہ سامان تحفے لے کے جاتا ہوں اور جا کے تحفے ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جیسے یہ جملہ اس نے کہا نا اپنی زوجہ سے کہ یہ سارے تحائف اپنے امام کے لیے لے کے جا رہا ہوں، وہ بھی جانتی تھی. وہ بیویاں نوں غصہ چڑھ ہی جاندا ہے نا.
اب ان کو نہ ملے اور کسی دوست احباب کو بندہ دیتا رہے تحفے تو گھر میں کبھی نہ کبھی تو گرمی سردی ہو جاتی ہے. اب جب کہا نا کہ میں تحفے ادھر لے کے جا رہا ہوں, دیکھ کے کہنے لگی بات سنو, ہر سال تم جاتے ہو اور ہر سال تحفے لے کے جاتے ہو, کبھی میں نے نہیں سنا کہ تو تحفہ پلٹ کے بھی لایا ہو. فرما رہے ہیں آپ صاحبان, بسم اللہ. کیا ہمارے اندر بھی ایسے جراثیم ہیں تو نہیں کہ ہماری بھی خواہش یہ ہو کہ ہم تو دیتے ہیں, وہ ہمیں فیڈ بیک نہیں دیتے, وہ دیتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتا, ہم اسے درک نہیں کر سکتے. جب یہ جملہ کہا نا کہ ہر سال تو جاتا ہے, وہ کبھی نہیں دیتے. جو جملہ اس نے کہا ہے نا وہ معرفت آل محمد سے لبریز جملہ ہے. دیکھ کے کہنے لگا خاموش ہو جا, میرے آقا میرے امام دنیا و آخرت پہ اختیار رکھتے ہیں. میں نے پیشوا ایسا نہیں چنا جو بے اختیار ہو, میں نے ایسے رہنما چنے ہیں کہ جو دنیا و آخرت پر اختیارات رکھتے ہیں, ان پہ شک نہ کرنا, ان پہ شک. اب یہ بات کہاں پہ ہوئی؟ بلخ میں. مولا کہاں پہ ہے؟ مدینے. امامت کے اختیارات اور امامت مکلف کی تکلیف سے پوری طرح سے واقف ہوتا ہے. یہ جملہ اپنے ذہن میں رکھیے. یہ بلخ سے چلا, اپنے سارے معاملات پورے کرنے کے بعد پہنچا بارگاہ امامت میں. دستک دی, غلام نے دروازہ کھولا, اجازت چاہی, عرض کیا کہ مولا سے ملنا چاہتا ہوں. مولا نے اجازت دی, یہ آیا, آ کے سارے تحائف امام کے سامنے رکھے. امام علی زین العابدین نے ان تحائف کو ایک طرف جب یہ رکھ چکا, میرے امام کھانا تناول فرما رہے تھے. مولا فرماتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ مل کے کھانا کھاؤ. یہ کبھی کھانے پہ بات ہوئی تو میں آپ کو ایسے ایسے کھانے بتلاؤں گا کہ آپ دعا فرمائیں گے کہ جو آل محمد منگوا کے کھاتے ہیں, منگوا کے کھاتے ہیں. جب مولا فرمایا نا مولا نے کہ کھانا کھا, اب آپ کو پتہ ہے کہ مرتبہ ہمارے ساتھ ایسا تجربہ ہوتا. میں تو جو دین حقہ کے طالب علم ہے, جو دین حقہ کے طالب علم ہے, ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی اپنے کو نہیں سمجھتا. لیکن اگر کوئی بڑا عالم دین بزرگ بیٹھا ہو تو وہ کسی کو کہے نا آؤ میرے ساتھ کھاؤ, تو وہ جھجک جاتا ہے. وہ کہتے نہیں, آپ کی تکریم ہے, عزت ہے, مقام ہے, میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں. ایک عالم دین کے پاس بیٹھا ہوا کھانے کی جرت نہیں کرتا, تو جسے امام کے پاس بیٹھنا نصیب ہو اور معرفت امام بھی رکھنے والا ہو. عرض کرنے لگا مولا بھوک نہیں ہے, پھر کبھی صحیح. مولا فرماتا ہے نہیں کھا لو. اب جب فرمایا نا کھا لو تو مولا وہ نا کھانا اس نے شروع کر دیا. تھوڑا سا کھایا, کھانے کی ہمت کہاں تھی, لیکن تھوڑا بہت کھا لیا. جب کھا چکا نا, اب مولا کا ایک غلام آگے بڑھا جس نے ہاتھ میں پانی لیا ہوا تھا, جھاڑ لیا ہوا تھا, اور دوسرے ہاتھ میں تشت لیا ہوا تھا. وہ لے کے امام کے بالکل سامنے آ گیا. اب جب آیا ہے تشت سامنے رکھ کے, ابھی پانی سے مولا کے ہاتھ دھلانے لگا تھا کہ وہ اٹھا, اٹھ کے عرض کرنے لگا مولا آج ہاتھ یہ نہیں دھلائے گا, ہاتھ آپ کے یہ نہیں دھلائے گا, میں دھلاؤں گا. اب جو امام کا جملہ ہے, مولا فرماتے ہیں دیکھ تو ہے مہمان, میں ہوں میزبان. نہیں, آپ کو شاید نیند آ گئی ہے. مولا فرماتے ہیں تو ہے مہمان, میں ہوں میزبان. میزبان کا حق بنتا ہے کہ تیرے ہاتھ دھلائے. میزبان کا حق بنتا ہے کہ تیرے ہاتھ دھلائے. اب کرنے لگا مولا میرے نزدیک سب سے میرا محبوب عمل ہی یہ ہوگا
کہ میں آج سید الساجدین کے ہاتھ خود دہلاؤں. اچھا مولا نے فرمایا اچھا دہلانا چاہتا؟ جی مولا. مولا فرماتے ہیں ٹھیک. تخت نیچے پڑا ہوا تھا. مولا فرماتے ہیں ڈال پانی. اس نے پانی ڈالا. مولا فرماتے ہیں ڈال پانی. اس نے پانی ڈالا. مولا دیکھ کے فرماتے ہیں ماں ہوا. اس میں کیا ہے؟ یہ تخت میں کیا ہے؟ کیا فقالا. وہ کہنے لگا ماں مولا پانی ہے. مولا فرماتے ہیں بل ہوا یاقوت احمر. تو جسے پانی کہہ رہا ہے غور کر، یہ تو یاقوت احمر ہے. صاحب تاریخ کہتا ہے کہ امام کے ابھی لفظ ختم نہیں ہوئے تھے کہ تشت کا پانی یاقوت احمر بن چکا تھا. یاقوت احمر بن چکا تھا. وقت بہت زیادہ ہو جائے گا اگر میں نے اس پوری روایت کو پڑھا. میں ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں اور آپ کی زحمت کو تمام کر دیتا ہوں. اور فرماتے ابھی اس کا ایک حصہ ہے اور پانی ڈال. اس نے پھر پانی ڈالا. اگر 2-4 منٹ اوپر ہو گئے تو آپ ناراض تو نہیں نہ ہوں گے. پھر پانی ڈالا. مولا فرماتے ہیں کہ ماں ہوا. یہ کیا ہے؟ کہنے لگا مولا ماں پانی ہے. مولا فرماتے ہیں بل ہوا. ذرا غور کر، تو جسے پانی کہہ رہا ہے زمرد احزر، یہ تو سبز زمرد ہے. صاحب کتاب کہتا ہے کہ ابھی امام کے لفظ ختم نہیں ہوئے تھے کہ تشت پہ زمرد احزر کی پوری تہ سامنے آ گئی. میں جلدی سے اس کو بات کو آگے لے کے جاتا ہوں تاکہ ایک آدھ جملہ عرض کر کے زحمت کو تمام کروں. پھر میرے مولا فرماتے ہیں دیکھ 2 تہیں ہو گئی، ابھی تشت میں جگہ باقی ہے. پھر پانی ڈال. پھر پانی ڈال. اب جب اس نے پانی ڈالا مولا فرماتے ہیں کیا ہے؟ عرض کی پانی. مولا فرماتے ہیں غور کر بل ہوا درن ابجد، یہ تو سفید موتی ہے. یہاں تک آپ تشریف لے آئے. میں یہ واقعہ پورا لمبا ہے، بہت آگے تک ہے جو میں بیان کرنا چاہتا تھا لیکن وقت بڑی جلدی سے گزر گیا. امام فرماتے ہیں دیکھ کیا ہے؟ کہتے پانی. میرا امام فرماتا نہیں یاقوت احمر ہے. یہ کیا ہے؟ یاقوت احمر ہے. مولا پھر فرماتے ہیں دیکھ کیا ہے؟ کہتے ہیں پانی. مولا فرماتے ہیں نہیں یہ سبز رنگ کے جو ہے وہ زمرد ہے، سبز رنگ کا. کہا ٹھیک ہے مولا. مولا فرماتے ہیں پھر دیکھ کیا ہے؟ کہتا ہے پانی. مولا فرماتے ہیں نہیں یہ تو در ابجد ہے. یہ مولا نے جب فرمایا نا در ابجد ہے، اب یہ حیران و ششدر ہے کہ مولا آج کر کیا رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں آج تمہیں بتلانا چاہتا ہوں کہ امامت ہوتی کیسی ہے، مقام امام ہوتا کیسا ہے. جب تشت بھر گیا، بھرنے کے بعد مولا دیکھ کے فرماتے اب اٹھا اس تشت کو اور تشت کو سیدھا اپنے گھر میں لے جانا. اپنے گھر میں لے جا کے زوجہ کو دے کے کہنا سید سجاد معذرت کرتے تھے کہ تیرے توبو کا بدن نہیں دے سکا. سے ان کا عبد دے رہا ہوں. یہ حیران و ششدر ہو کے کہتے ہیں مولا بات ہوئی بلخ میں، آپ ہیں مدینے میں، آپ کو پتا کیسے چلا؟ مولا فرماتا ہے امام ہوتا ہی وہ ہے جو مخلوق کے ہر کونے میں تکلیف سے واقف ہوا کرتا ہے. میں سارے واقعے کو بیان کرتا، میں نے سارا چھوڑ دیا ہے. یہ عظمت سید سجاد، یہ اسپیشل میری ریکویسٹ ہے کہ کوشش کیا کریں کہ ان آیام میں، یعنی اگر تو اشرا پورا کرواتے ہیں تو جس کا جو جی چاہے وہ پڑھتا رہے، لیکن جب آپ شہادت امام سید سجاد کے حوالے سے پڑھوائیں نا تو
تو خطیب کو کہیں کہ وہ صرف عظمت سید سجاد بیان کرے، دنیا کو پتا چلے کہ جس کا سارا کچھ کربلا میں اجڑ گیا وہ کریم کتنا بڑا۔ اللہ آپ کو سوائے گا میں حسین کوئی غم نہ دے۔ میں نے بات کو جہاں پہ کل روکا تھا اسی کو بات کو آگے لے کے جانا، کیونکہ کل بھی مجلس ہے شہادت کی، تو کل جو پڑھیں گے وہ شہادت ہے میرے مولا سید سجاد پڑھیں گے۔ غور تو دنیا کرے نا کہ جس کے سامنے اکبر مارا گیا، جس کے سامنے قاسم تقسیم ہو گیا، جس کے سامنے عباس جیسے چچا کے بازو قلم ہو گئے، جس کے سامنے بابا مارا گیا، جو دیکھتا رہا پھوپھیوں کی چادریں لڑتی رہی۔ اللہ سوائے گا میں حسین کی کوئی غم نہ دے آپ کو، ہمیشہ زندہ و سلامت رہو۔ جو بھی حاجات ہیں نا وہ سید سجاد کے صدقے میں مانگو، اللہ رد نہیں کرے گا۔ یہ میرا اتنا غیور امام ہے، ہر قدم پہ روتا رہا، پھوپھیوں کی چادریں اتری، کیسے اتری تاریخ پڑھ کے دیکھو۔ علماء فرماتے ہیں، محققین کہتے ہیں اس انداز سے اتری ہے کہ جس بی بی کے سر سے چادر اترتی تھی نا، اس بی بی کے سر سے تازہ خون کا فوارہ نکلتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سوائے گا میں حسین کہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ اللہ اکبر۔ یہ سید سجاد کی برداشت تھی نا، کل میں نے جہاں پہ چھوڑا کہ جب ظالموں میں لا کے زنجیر لے کے آئے ہیں نا، غیرت سجاد نے جوش مانا۔ میرا بیمار امام کہتا ہے ظالموں ادھر رکھ دو، میں پھوپھیوں تک خود پہنچا کے آؤں گا۔ اللہ آپ کو سوائے گا میں حسین کے کوئی غم نہ دے۔ عزاداروں زنجیریں دی، رسیاں دی، پھوپھیوں نے پہنی، قافلہ چل پڑا۔ کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ ویر حسین کے لاشے پہ کس طرح گئی تھی۔ اس ویر کو جس کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیں تھا، اسے بہن نے بھی چھوڑا، بیمار بیٹے نے بھی چھوڑا۔ عزاداروں میں کہا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرے مظلوم امام علی زین العابدین نے بابا کی لاش سے گزرتے ہوئے کہا ہوگا کہ بابا میں مجبور نہ ہوتا، تو نے تو اپنے بھائی حسن کا 2 مرتبہ کفن بدلا تھا نا، بابا میں مجبور ہوں، بابا میں تجھے ایک بھی کفن اس لیے نہیں دے سکا کہ ذرا سجاد کی حالت دے۔ تیرا بیمار بیٹا آزاد ہوتا نا بابا، میں بھی تجھے غسل بھی دیتا، میں تجھے کفن بھی پہنا کے جاتا، لیکن بابا میری حالت ایسی ہے، ہاتھوں میں زنجیر ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہے، بابا جو میرے گلے کا تعلق ہے نا یہ خاردار تعلق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سوائے گا میں حسین کے کوئی غم نہ دے۔ ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ سید سجاد سے جب پوچھا گیا نا، مولا بتائیں تو صحیح یہ سارے راستے میں آپ کی حالت کیسی تھی، اور رو کے بیمارے کربلا کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا، ہمیں جب لے کے چلے تھے نا ہم آزاد نہیں چل سکتے تھے، ہمارے چاروں طرف نیزوں والے تھے، اگر کسی کی آواز آتی تھی نا ہائے حسین، اسے نیزہ مار کے چپ کرایا جاتا تھا۔ اجرکم اللہ، اللہ سوائے گا میں حسین کے کوئی غم نہ دے۔ عزاداروں بیمار کربلا کے حوالے سے یہ روایت ملتی ہے، میرے مولا فرماتے ہیں میری غربت میں، غربت کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک فرماتے ہیں ہماری غربت یہ تھی کہ ایک موقع ایسا آیا کہ جہاں پہ فقط پتھروں سے استقبال نہیں ہوا، بیویوں نے چھتوں سے جلتے ہوئے کوئلے پھینکے، آگ برسائی۔ راوی کہتا ہے ایک کوئلہ سید سجاد کے امانے میں اٹک گیا، بطول کا یہ لال
سے کوئلہ نکال تو سکتا نہیں تھا نا، اب وہ کوئلہ جلتا رہا۔ اور روایتیں کہتی ہیں کہ جب آخری شام میں جب پہنچے تھے نا، اس وقت سید سجاد کے سر پہ امامہ تھا ہی نہیں، احرام کے اندر نہیں تھا۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ کوئی آگ بجھانے والا تھا نہیں، امامہ جلتا رہا، سید سجاد برداشت کرتے رہے۔ اللہ کو سوائے علی حسین کے کوئی کرنا دے۔ اللہ اکبر، یہ سید سجاد کی غیرت ہے، اس پھوپھی کا صبر ہے۔ عزادارو جب پہنچ گئے نا، آپ نے کافی گریہ کر لیا، 2 باتیں اور عرض کروں گا، رحمت کو تمام کر دوں گا۔ عزادارو میں نے ساری باتیں چھوڑ دی ہیں کہ کربلا سے کس انداز سے چلے۔ اتنا علماء فرماتے ہیں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے لے کے شام تک یہ جتنی چھوٹی چھوٹی قبریں ہیں نا، یہ زہرا زادیوں کی اولاد کی قبریں ہیں، یہ جناب ابو طالب کی اولاد کی قبریں ہیں، یہ جناب خدیجہ کی اولاد کی قبریں ہیں۔ عزادارو ایک مقام پہ قافلہ رک گیا، قافلہ نہیں رکا، صاحب کتاب کہتا ہے جس جو نیزہ تھا نا امام حسین کے سر والا، ایک مرتبہ وہ نیزہ رک گیا۔ جب رکا ہے سپاہیوں نے کوشش کی کہ نیزہ کسی طرح سے چلے، آگے نہیں نہ چلا، ایک ظالم آگے بڑھا، ہاتھ میں تازیانہ لہراتے ہوئے بیمار کربلا کی پشت کے قریب آگے۔ عزادارو اس نے اس انداز سے یہ سطر لکھی ہے کہ بی بی زینب دیکھ کے کہتی ہے، ویر جب چلتا کیوں نہیں، اس وقت چلے گا اور جب ہماری نسل ختم ہو جائے گی۔ اجرو کو اللہ، ماتم کرو ساتھ ماتم، کبھی اپنے سینوں کو پیارا نہ کرو۔ تمہیں کیا پتا زہرا آج بھی قبر میں کس حالت میں ہے۔ علماء فرماتے آج بھی نبی کی اکلوتی بیٹی اپنی اولاد کے اجڑنے پہ کبھی اٹھ جاتی ہے، کبھی بیٹھ جاتی۔ اجرو کمال اللہ، اجرو کمال اللہ۔ اللہ سوائے ہمیں حسین کے کوئی غم نہ دے، اللہ کو سوائے ہمیں حسین کے کوئی غم نہ دے۔ بی بی کہتی ہے ویر چلتا کیوں نہیں، عزادارو جب کہا نہ چلتا کیوں نہیں، اس وقت چلے گا جب میری نسل ختم ہو جائے گی۔ علماء فرماتے ہیں اس وقت کٹے گلے سے آواز آئی، بہن زینب میں کیسے چلوں، میرے سینے کا تعویذ سکینہ پیچھے رہ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزادارو جب کہا نا میری سکینہ پیچھے رہ گئی ہے، بی بی اتری ڈھونڈنے کے لیے، جب چند قدم پیچھے گئی ہے نا، عجیب منظر بی بی نے دیکھا۔ عزادارو کیسے برداشت کرو گے، ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جس نے جناب سکینہ میرے آقا حسین کے سینے کا تعویذ جسے حسین چوما کرتے تھے، بعد اب حسین جس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا، کانوں میں خون جاری تھا۔ عزادارو دیکھا اس بچی کو، حوصلے کے ساتھ 2-4 جملے اپنی گود میں لیا ہوا ہے، بی بی پیار کر رہی ہے۔ عزادارو جناب زینب نے جب یہ منظر دیکھا نا، بی بی چند قدم دور کھڑے ہو کے آواز دے کے کہتی ہے، اے بی بی تو کون ہے اس عالم غربت میں ہماری مدد کرنے والی؟ عزادارو بی بی نے ایک مرتبہ چہرہ پلٹا اور رو کے کہا، زینب پہچان، میں کوئی عام نہیں، وہ تیری ماں زہرا ہوں، جب سے تم نے مدینہ چھوڑا اور میں نے بقیہ چھوڑ دی۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ اللہ سوائے حسین کے کوئی غم نہ دے۔ عزادارو یہ قافلہ چلا، چلتے ہوئے ایک مرتبہ مرعون کے دربار میں پہنچا ہے۔ جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچا نا، یزید کے دربار میں پہنچ گیا۔ اب یزید دیکھ کے کہتا ہے، مجھے ذرا تعارف تو کرواؤ کہ یہ قیدی ہے کون؟ میں جو پڑھنا چاہتا تھا وہاں تک آپ برداشت ہی نہیں کر سکو گے۔ عزادارو کے بغیر دیکھ کے کہتا ہے، ذرا ان قیدیوں کا تعارف تو کرواؤ۔ سپاہیوں نے بتایا، یہ جو سامنے ہے نا، یہ آل محمد کی کنیز فضا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر جو جملہ کہا نہ جانے کیسے برداشت کرو گے، یہ کون ہے جس کا نام لے رہے ہیں؟ یہ وہ معظم
لگا ہے جن کے جب امیر المومنین خود کوفے میں حکمران تھے نا، حکومت تھی علی کی، ایک مرتبہ کہا حسنین جاؤ مدینے سے میری زینب کو لے کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں جب کہا نا حوصلے کے ساتھ دو چار جملے کا زحمت کو تمام کر رہا ہوں، میرے مولا کیا فرماتے ہیں؟ حسنین جاؤ مدینے سے میری بیٹیوں کو لے کے آؤ، لیکن بیٹا ایک بات یاد رکھنا، جو جملے میں نے پڑھے ہیں وہ فرماتے ہیں ایک بیٹا یاد رکھنا، زینب کو اپنی مرضی سے چلنے دیں۔ کائنات کا امیر کہہ رہے حسنین سے بیٹا زینب کو اپنی مرضی سے چلنے دینا، جہاں پہ کہے نا میں نے رکنا ہے وہیں پہ رک جانا۔ عزاداروں اور پھر مولا فرماتے ہیں دوسری بات یاد رکھنا، بیٹو جب کوفے میں آ جانا نا، یکدم کوفے میں داخل نہیں ہونا، بیٹو کوفے کے باہر کھڑے رہنا، کسی کو پیغام دے کے بھیجنا، پھر میں خود زینب کی مہار پکڑوں گا۔ فرمایا زینب کو میں خود کوفے میں لے کے آؤں گا۔ عزاداروں جب آئے ہیں نا حسنین شریفین بہن کو لے کے، جیسے زینب کی مرضی تھی ویسے معظمہ آئی، اب کوفے کے باہر روکا، روکنے کے بعد نا غلام کو بھیجا، کہا جا کے بابا سے بتاؤ، بابا کو اطلاع دو میری بہن زینب کوفے کے باہر آ گئی ہے۔ عزاداروں جب کہا نا زینب باہر آ گئی ہے، جب پہنچا پیغام رسا، علی سے آ کے اجازت مانگی، سلام کیا، اور سلام کر کے نا یہ کہتا ہے مولا کوفے کے باہر بی بی زینب آ گئی ہے۔ عزاداروں علماء فرماتے ہیں علی نے نالین نہیں پہنی، عبا کا دامن ہاتھ میں تھا، علی کوفہ سے گلیوں میں کہتے ہوئے آ رہے تھے کوفہ والوں آج باہر نہ آنا، اور میری زینب آ رہی ہے۔ آقا کیا فرما رہے ہیں؟ کوفے والوں آج کوئی بندہ بھی باہر نہ آئے، آج کوئی بچہ بھی باہر نہ آئے، آج کوئی بیوی بھی باہر نہ آئے، اور میری زینب کوفے آ رہی ہے۔ عزاداروں مولا باہر آئے، آ کے بیٹیوں نے سلام کیا، عزاداروں سلام کرنے کے بعد نا مولا فرماتے ہیں اب مہار میرے ہاتھ میں دے دو۔ عزاداروں میرے مولا علی خود مہار لے کے کوفے میں داخل ہوئے۔ علامہ فرماتے ہیں جب کوفے میں داخل ہوئے ہیں نا، ایک مقام پہ میرے مولا نے جب میری جناب بی بی زینب کی سواری کو روکا، اور روک کے نا میرے مظلوم امام دیکھ کے فرماتے ہیں زینب ذرا عماری کا پردہ تو ہٹا۔ اللہ اکبر، اللہ جانے کس طرف توجہ ہے، اللہ اکبر۔ جب میرے مولا علی فرماتے ہیں ایک مرتبہ عماری کا پردہ تو ہٹا، عزاداروں جب پردہ ہٹایا نا اس وقت مولا فرماتے ہیں بیٹی یاد رکھو یہ کوفے کی بازار ہے، یہ کوفے کے موڑ ہے۔ عزاداروں یہ جملہ کہنا تھا، زہرا زادی رو کے کہتی ہے بابا یہ چوک دربار موڑ بیٹوں کو بتائے جاتے ہیں، میں تو تیری بیٹی ہوں۔ مولا رو کے کہتے زینب وقت بدل جائے گا، تجھے انہی بازاروں اجروں کا مانا اللہ سوائے ہمیں گزار کے کوئی غم نہ دے۔ دو جملے اور آپ کی رحمت کو میں تمام کر دیتا ہوں۔ یہی زینب جب پہنچی ہے نا دربار میں، ظالم کہتا ہے کہ ان کا تعارف کرواؤ، کہا جو سب سے آگے ہے نا یہ ان کی کنیز ہے جسے فضا کہتے ہیں، ہر موڑ پہ ان کا پردہ یہی بن کے آتی رہی، یہ ان کی کنیز ہے۔ پھر کہنے لگا دوسرا، کہا اس کے پیچھے ان کی علی کی بڑی بیٹی زینب ہے، باغی کی بڑی بہن زینب ہے۔ عزاداروں جب اس نے سنا نا کہ یہ بی بی زینب ہے، علامہ جاوید صاحب یہ جملہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں جیسے ہی یہ جملہ کہا نا یزید نے کہ یہ زینب ہے، یہ کہتا ہے اب باقی سارے ہٹ جاؤ، اب میں خود زینب سے بات کروں گا۔
اللہ جانے کیسے برداشت کرو گے. اللہ اکبر. اللہ آپ کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. شیخ سالم کہتا ہے اب سارے ہٹ جاؤ, میں خود علی کی بیٹی سے بات کروں گا. یہ دیکھ کے کہتا ہے بی بی بتلا تو صحیح نا کہ تجھے سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہو. اللہ اکبر. حضرت عمر دیکھ کے کہتا ہے بی بی بتلا تجھے سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہ ہوئی. اس وقت میری آقا زادی رو کے کہتی ہے ظالم میرا اکبر مارا گیا مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی. اے میرا قاسم مارا گیا مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی. میرے اولو محمد مارے گئے مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی. میرا عباس زین سے زمین پہ آیا مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی. اور میرے حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑ گئے مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی. اور جتنی اب ہو رہی ہے میں زہرا کی بیٹی ہوں اور مجھے شرابی سے کلام کرنا پڑ رہا. نادر میں حسین